نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. सामईन बातमकीन और हज़रात असातिज़ा किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ हज़रत क़ारी साहिब दामद बरकातुहुम और रईस जामिया हज़रत दामद बरकातुहुम, आज की इस मजलिस का इनेकाद महफ़िल हुस्न क़िराअत के उन्वान से किया गया है। जैसा कि मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत और एक हदीस शरीफ की तिलावत की है, जिसका मुक़्तज़ा ये है कि कुरान करीम को संवार कर अपनी आवाज़ों के ज़रिए से और अदा के ज़रिए से जितना ज़्यादा पढ़ा जाए अल्लाह को उतना ज़्यादा पसंद आता है। इसी पस मंज़र में हमने जामिया में एक महफ़िल हुस्न क़िराअत का इनेकाद करना चाहा और हज़रत रईस जामिया और मुदीर तनफ़ीज़ी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी के मशवरे से ये तय पाया और हज़रत क़ारी साहब दामद बरकातुहुम के मशवरे से और उनके ईमा इरशाद से इस मजलिस का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ हमारे मेहमान क़ुर्रा इकराम तिलावत फरमाएंगे और कुछ हमारे जामिया के बाज़ तलबा भी इंशाअल्लाह आपके सामने अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। अब मैं मज़ीद ताख़ीर न करते हुए इस मजलिस का आगाज़ करने के लिए यूसुफ़ नांदेड़ मुतअल्लिम अरबी अव्वल को दावत देता हूँ, मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपनी सुरीली आवाज़ में हम सब को कुरान करीम की तिलावत से महज़ूज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون
حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله فلما آتوه موثقهم قال الله فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह मौसूफ़ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात नसीब करे। शायर कहता है अब भी हो सकती है तुझ पे बारिशे लुत्फ़े आमीन, अब भी हो सकती है तुझ पे बारिशे लुत्फ़े आमीन, कर रोज़ मोमिन तिलावत क़ुरान करीम। अब मैं अगले मुशारिक को दावत स्टेज देता हूँ। इलियास नागपुर मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तिलावत से हम सामईन को महसूस फरमाएँ।
असातिज़ा किराम से गुजारिश है कि आपके लिए यहाँ शहनशी तैयार की गई है, वो शहनशी पर जलवा फ़रोज़ हों, करम फरमाई फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم
ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمیں پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. سامعین، ہم جانتے ہیں جیسا کہ حضرت قاری صاحب قاری جابر احمد صاحب نے بھی اس نشست کا تعارف فرمایا، اور اس محفل قرآنی میں جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل سے رئیس القراء حضرت قاری احمد اللہ صاحب اور دیگر ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں. وہ آئے ہمارے گھر، خدا کا فضل ہے، کبھی ہم انہیں کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. یوں تو جامعہ اشاعت العلوم اکل قوا جو ہمارا مادر علمی ہے، یہ وادی قرآنی ہے، اور اس کی بنیاد اور اس کا آغاز ہی خاص طور سے قرآن پاک کی نسبت سے ہوا ہے. اسی لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خادم القرآن کے لقب سے نوازا ہے. بہرحال خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یقیناً ہم قرآن کریم سے وابستہ لوگ اس دنیا اور اس دھرتی پر سب سے بہتر طبقہ ہے. اللہ ہمیں اس قرآنی نسبت سے تا حیات باقی رکھے، جوڑے رکھے. آئیے تیسرے طالب علم کو ہم دعوت تلاوت دیتے ہیں. حفظ الرحمن منی پوری عربی سوم کے طالب علم ہیں، تشریف لائے اور تلاوت قرآن فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. سناؤ نغمے قرآنی کہ ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے. یہ ہندوستان کے دور دراز صوبہ منی پور سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس جامعہ اشاعت العلوم میں ملک ہندوستان کی 28 یا 30 ریاستوں میں سے تقریباً 25 یا 26 ریاستوں کے طلباء زیر تعلیم ہیں اور پڑھتے ہیں. حضرت خادم القرآن نے اس وادی غیر ذی زرع سے قرآنی آواز لگائی اور پورے ہندوستان میں یہ آواز پہنچی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی کچھ دنوں سے جامعہ حضا میں قلیل مدت اور قلیل عرصے میں حفظ قرآن مکمل کرنے کا ایک سلسلہ مدیر تعلیم حضرت مولانا حذیفہ صاحب نے حضرت کے ایما پر شروع کیا ہے. گزشتہ آپ طلبہ جانتے ہیں تقریباً 1-2 ماہ پہلے ایک طالب علم نے 100 ایام میں حفظ قرآن مکمل کیا. اس کے بعد گزشتہ کل ایک مجلس ہوئی جس میں ایک طالب علم نے 93 دن میں حفظ قرآن مکمل کیا اور ایک طالب علم نے 94 دن میں حفظ قرآن مکمل کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آئیے دوسرے طالب علم اگلے طالب علم کو ہم مدعو کرتے ہیں. مفید الاسلام آسام طالب من الصف الخامس. مفید الاسلام آسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا
فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ موصوف نے ہمارے سامنے اپنی کارکردگی کا بہترین مظاہرہ کیا، اور آپ نے بھی اب تک بہت ہی اچھے سامعین ہونے کا مظاہرہ پیش کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ مزید آپ اچھی طریقے سے تلاوت کو سنیں گے اور اپنے آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو یہاں پڑھتا ہوا دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین باتمکین، قرآن کی تلاوت آج بھی اپنے اندر وہ جاذبیت رکھتا ہے جو اپنے نزول کے وقت رکھتا تھا۔ ابھی ماضی قریب میں بہت سارے ایسے قراء گزرے ہیں کہ جن کی تلاوتوں کی برکت سے دہریوں کے دلوں کو، جن کی تلاوتوں نے دہریوں کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ شیخ عبدالباسط رحمہ اللہ فرماتے ہیں کئی مجلسوں میں جب وہ تلاوت کرنے کے لیے گئے، بہت سارے لوگ صرف ان کی تلاوت سن کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اور ابھی تازہ جب پاکستان پڑوسی ملک میں شیخ محمود شہاد تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ میں کئی مجالس میں گیا، اور خاص کر یورپی ممالک میں ایک موقع تو یہ آیا کہ میں مسجد میں تلاوت سے فارغ ہوا تو تلاوت کے بعد لوگ ملنے آتے ہیں، ایک شخص میرے قدموں میں آ کر گر گیا اور اس کی آنکھیں نمدیدہ تھیں، اور وہ کہنے لگا کہ آپ کی اس تلاوت سے پہلے میں منکرین خدا میں سے تھا، قرآن سے نفرت کرنے والوں میں سے تھا، لیکن جس قرآن میں یہ جاذبیت ہے کہ جب آپ کی تلاوت شروع ہوئی تو میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا، اور آپ کی تلاوت سنتے ہی میں نے اسلام اپنانے کا ارادہ کر لیا، اور آپ گواہ ہیں میں آپ کے سامنے یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ آج بھی اگر ہم قرآن کریم کو اسی طرح پڑھیں جیسا پڑھنے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ خلاصۃ البیان میں آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے تو ہم اس کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ ورتل القرآن ترتیلا کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا واجب علی العین ہے، اگر اس کے خلاف کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے قرآن کریم کے پڑھنے کو خوب سنواریں، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائیں، اور ایک ایسا قاری قرآن بن کر اپنے جامعہ سے اور اپنے مدرسوں سے نکلیں اور امت میں جا کر کام کریں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہمارے ملتقط سند حضرت قاری عبدالرحمن صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت دی تھی کہ آپ ہندوستان جا کر کام کریں، اور آج ان کی برکت سے پورے ہندوستان میں قراء کرام پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن ابھی تشنگی باقی ہے، کام مکمل نہیں ہوا ہے، اور بھی قراء اور بھی قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والے پڑھانے والے ہندوستان کے کونے کونے میں اس کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے مکمل قاری قرآن بن کر نکلیں گے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان قراء میں سے ایک ایسے قاری کو دعوت دینے جا رہا ہوں
और मैं चाहता हूँ कि पहले उनका तारुफ आपके सामने पेश कर दूँ। मैं जब डाभेल में ज़ेर तालीम था तो हमारे मुकर्रम दोस्त भी ज़ेर तालीम थे और मुसाबक़े की ज़ीनत हुआ करते थे, और जब ये पढ़ते थे तो समा बन जाता था और इनकी शब रोज़ मश्क की आवाज़ें जामिया में गुनगुनाती रहती थी। एक ज़माना मौसू पर ऐसा गुजरा कि कुछ आवाज़ ख़राब रही लेकिन मश्क नहीं छोड़ा, इसके बावजूद मश्क करते रहे, असातिज़ा की दुआएं लेते रहे, और फ़रागत के बाद वहीं डाभेल की एक मस्जिद में हज़रत के मशवरे से इमामत करते रहे और हज़रत दामद बरकातहुम के सबक में हाज़िरी देते रहे। जिससे मेरी मुराद कारी आमिर सिमलकी हैं, मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। मैं उनको इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मत शब ये चमन जगमगाएगा। मौसूफ़ कारी आमिर साहब सिमलकी हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाएँ और हम सब सामईन को अपनी सुरीली आवाज़ से कुरान करीम की तिलावत से महज़ूज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. ما شاء الله، أحسنت وزينت. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ما شاء الله. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ما شاء الله، بارك الله فيكم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله أكبر. فنعم عقبى الدار. فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله أكبر. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله أكبر، ما شاء الله، أحسنت يا قارئ القرآن. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله ما شاء الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله
من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ما شاء الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله. سبحان الله. اللهم وفقنا لذكر الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. سبحان الله. أحسنت وأجملت يا قارئ القرآن، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى. ما شاء الله سبحان الله. اللهم زد فزد. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارک اللہ. اللہ موصوف کی آواز میں پڑھنے کے انداز میں مزید برکت عطا فرمائے اور اللہ تا دم آخر اس فن اور قرآن شریف کی خدمت سے وابستہ رکھے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسے منجھے ہوئے مشاق قاری کو دعوت دینا چاہتا ہوں جن کے تعلق سے میں تھوڑا آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں موٹیویشنل اسپیکر آتے رہتے ہیں. تو قرآن کریم ہمارے بعض طلبہ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی ہماری آواز نہیں ہے، ہم کیسے اچھے قاری بن سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، قرآن کریم اپنی آواز آپ کی جیسی بھی ہے، اس میں آپ کو تجوید کے ساتھ سنوارنا چاہیے. ہمارے سامنے ہمارے یہ موصوف قاری اس کی مثال ہیں کہ شروع میں ان کی آواز بالکل نہیں چلتی تھی، اور لیکن یہ لگے رہے، مسلسل محنت کی. اور ہمارے عزیز قاری اویس صاحب کل بتا رہے تھے کہ شروع میں جب ان کی آواز نہیں چلتی تھی، اس کے باوجود ہمارے ڈابھیل میں مشق کے بعد جو نظام ہے، پونا گھنٹے کا نظام ہے، اس کے بعد پونے گھنٹہ مشق کر کے آنے کے بعد بھی دارالتجوید میں جا کر مستقل ایک ڈیڑھ گھنٹہ مشق کرتے تھے. اور شروع میں جب ہم وہاں تھے ہم نے محسوس نہیں کیا تھا کہ یہ اتنا اچھا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ ان کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو لگے گا نہیں کہ ان پر بھی کچھ ایسا زمانہ گزرا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کے پیچھے آپ اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور یہ ٹھان لیتے ہیں کہ مجھے اس چیز کو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آپ کو اس میں اللہ کامیابی اور سرخروئی عطا فرماتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے کامیابی اسی کو ملتی ہے. چنانچہ میں آپ کے سامنے اور قاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں موصوف تشریف لائیں، جن کا نام قاری نعم الرحمن صاحب پونوی ہے. موصوف سال گزشتہ ہی جامعہ ڈابھیل سے فارغ ہوئے ہیں.
दौरे से फ़ारगत के बाद हज़रत की इमा पर इन्होंने 1 साल तखस्सुस फ़ी तजवीद वल क़िराअत किया, जिसमें इन्होंने अशर कुबरा मिन तरीक़ तय्यबा हज़रत के सामने तकमील की, और अब हज़रत ही के मशवरे से सूरत के एक इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको आपके सामने मौसूफ़ को दावत देता हूँ, मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله سبحان الله. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. سبحان الله سبحان الله. فاتخذت من دونهم حجابا. الله سبحان الله. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله سبحان الله. اللهم زد فزد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
أنا رسول ربك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ما شاء الله، بارك الله فيك. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين الله. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما شاء الله، أجملت المقام ما شاء الله، سبحان الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ما شاء الله، اللهم زد فزد. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أحسنت وزينت ما شاء الله. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ما شاء الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما شاء الله.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله أكبر. اللهم زد فزد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. ما شاء الله بارك الله فيك. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ما شاء الله سبحان الله أحسنت المقام يا قارئ جزاكم الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ما شاء الله.
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله أكبر. بارك الله فيك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. سبحان الله سبحان الله. قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. سبحان الله سبحان الله. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने महसूस किया होगा कि जो इनकी तिलावत से पहले मैंने आपको तारुफ पेश किया इनका, आप तसव्वुर करें कि एक तालिब इल्म जो फ़ारसी अव्वल से लेकर पंजुम तक मुस्तकिल मेहनत करता रहे और फिर जामिया में जो मुसाबक़े का मेयार होता है बहुत ऊंचा होता है, इसकी वजह से हर साल कोशिश करते थे लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सके। मिशकात के साल में मौसूफ़ ने बहुत मेहनत की और अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाया और फिर आज आपके सामने जिन्होंने तिलावत की है, अल्लाह मज़ीद इनको इससे ज़्यादा अच्छा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह मौसूफ़ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से हमकिनार फरमाए और तादम आखिर कुरान करीम की खिदमत से वाबस्ता रखे। अब मैं आखिर में, चूँकि हमारी मजलिस का ये इख्तिताम था, इसके बाद इंशाअल्लाह एक और मजलिस होगी जिसमें मज़ीद और माहिर क़ुर्रा, मंझे हुए क़ुर्रा आपके सामने इंशाअल्लाह तिलावत फरमाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने ज़ौक़ व शौक़ से अपने दिलों को जिला बख्शने के लिए तशरीफ़ लाएँगे। अब मैं हमारे रईस जामिया, हमारे ममदूह मुकर्रम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब सानवी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे इन नौनिहाल को अपनी नसीहतों से और तरजीबात से महसूस फरमाएँ।
طلبا کو تھوڑی سی نصیحت فرما دیں اس تعلق سے، اور آپ کی دعا پر بھی مجلس سے اختتام ہوگی. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی مجلس کے روح رواں صدر محترم جامعہ کے شعبہ تجوید کے سرپرست قبلہ قاری صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے حضرت کے تلامذہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بڑا وقت قاری صاحب کی خدمت میں گزارا ہے، اور ہم نے اور آپ نے ان کا قرآن سنا. میں نے قاری صاحب سے کہا کہ یہ کتاب اللہ کی برکت دیکھے کہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، کوئی طالب علم ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک کسی کام کے لیے اٹھا بھی نہیں ہے. ہذہ برکت کتاب اللہ تعالی. اللہ کی مقدس کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھنا آپ کا ایک ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ قبلہ قاری صاحب کی آمد ہے. اسی لیے میں بھی صبح دوپہر سے حضرت کی خدمت میں اور قرآن سننے میں مصروف ہوں، اور ابھی بھی یہ پڑھا کرے تو لوگ سنا کریں. تو یہ کیا ہے؟ محنت. السعی منا والاہتمام من اللہ الاکبر. اپنا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، کامیابی اللہ کی طرف سے. یہ جن قراء نے حضرت کی رفاقت میں آ کر ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ ایسے نہیں پڑھے. حضرت نے ان پہ خون پسینہ ایک کیا ہے اور ان پر پوری توجہ کی، اور انہوں نے حضرت کی بات کو مانا ہے. تو جو طالب علم اپنے استادوں کی بات مانتا ہے وہ بنتا ہے، اور جو طالب علم استاد کی بات نہیں مانتا وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا، وہ تعوذ و تسمیہ بھی نہیں صحیح پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال آج کی مجلس ایک بہت ہی بارونق مجلس رہی، بلکہ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ ایسی مجلسیں سال میں ایک نہیں 2-3 ہمارے یہاں آپ منعقد کریں، تاکہ ہم اور ہمارے طلبہ بہترین قرآن سنیں اور اپنے اندر قرآن پڑھنے کا ایک داعیہ اور شوق اور جذبہ پیدا فرمائیں. اور جو ہمارے بچوں نے جو قرآن سنایا وہ بھی الحمدللہ قابل مبارکباد ہے. اساتذہ کرام جنہوں نے ان بچوں پر محنت کی، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اچھا سنایا ہے. تو آپ حضرات کے لیے یہ ایک نمونہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل سے پڑھو. قرآن کریم ایسا پڑھو کہ آدمی قرآن سنا کرے. قرآن کے پڑھنے کا داعیہ اور جذبہ اور شوق جو رکھے گا اللہ اس کو بہت نوازے گا. قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اب آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے مدرسے میں، ڈابل کے مدرسے میں، دنیا بھر کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے نہ عربی ہے، ان کی زبان تو کسی کی مراٹھی ہے، کسی کی زبان گجراتی ہے، کسی کی زبان کیا، لیکن اساتذہ کرام کی محنت ان کو یہاں تک لے آتی ہے کہ کوئی عرب سنے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہذا طالب من جنوب من سعودیہ. پھر ہم کہیں کہ نہ یہ سعودیہ کا نہیں، یہ تو یہیں کا ہے، قاری صاحب کی شاگرد ہے. قاری صاحب کی محنت. تو میرے بچوں اپنے حضرت قاری صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، ان کے شاگردوں کی یہ فیض کو اللہ تعالیٰ مزید عام فرماوے، اور آپ طالب علموں کو اور ہم سب کو ان بڑوں کی قدردانی عطا فرماوے. اور قرآن کے ساتھ شغف بالقرآن یہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن یہی تو کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ پڑھیے. جن لوگوں نے قرآن آپ کو سنایا وہ کیسے تھے؟ وہ مدرسے میں آئے تھے، تمہارے جیسے طالب علم تھے، لیکن وہ لگے رہے، کوئی وقت نہیں دیکھا. قاری صاحب نے جب بلایا بھائی چلو عشاء بعد آ جانا، بھائی مغرب بعد آ جانا، چلے جانے کا. کہیں سفر میں جا رہے ہیں، بھائی چلو بیٹھ جائیے، آپ کو وہاں قرآن پڑھنے کا ہے. تو ایسا ایک آدمی کسی کام میں لگتا ہے تو اللہ اس کو بناتے ہیں. اور کچھ کہنا ہے؟ آپ کی بات پر ایک حاشیہ لگانا چاہتا ہوں. جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن ایسا پڑھیں کہ عرب محسوس کریں کہ کوئی عربی پڑھ رہا ہے. الحمدللہ پہلی بار جب میرا موریشس جانا ہوا تراویح کے لیے تو وہاں مصری قراء کا ایک پروگرام تھا، اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا اور میں نے ان کے سامنے ترتیل پڑھی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ مصر میں کہاں سے ہیں؟
تو انہوں نے کہا لعلک انت مصری، میں نے کہا لا انا ہندی. انہوں نے وہاں تلاوت کی تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ مصر میں سے کہاں سے آئے ہیں؟ مصر سے آئے. تو حضرت نے جیسا فرمایا کہ آپ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنا سیکھیں. الحمدللہ جامعہ میں حضرت رئیس جامعہ نے اور مدیر تنفیذی حضرت مولانا حذیفہ صاحب بستانوی نے ایسے اساتذہ مہیا کر رکھے ہیں کہ صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنی محنت دیں. اساتذہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ ان کی باتوں کو مانیں، مشق کریں، اپنے آپ کو خوب سنوارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ جہاں جائیں گے آپ چمکیں گے انشاءاللہ. اب اس مجلس کو اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اے اللہ تعالیٰ مقدس کلام ہم نے اللہ گھنٹوں سنا. بے شک ہمارے قاری صاحب نے جو محنت کی اللہ ان کو دونوں جان میں بہترین بدلہ عطا فرما. ان کے شاگردوں کے فیض کو عام فرما. اور ہمارے یہاں بھی جو تجوید وقت محنت کر رہے ہیں ہمارے طلباء کو بھی قرآن کریم کے ساتھ وابستگی عطا فرما. قرآن پڑھنے کا داعیہ اور شوق اور جذبہ عطا فرما. قرآن کریم کی مقدس کتاب کے ساتھ ہم جتنا وابستہ رہیں گے اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے ساتھ وابستگی عطا فرماوے اور حضرت قاری صاحب کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.